عائشہ صدیقہ یہ حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے چوری ہو گئی، کسی نے چوری کر لیا مال یا جو کچھ تھا تو بس حسب وصیت کے تقاضے سے انہوں نے اس چور کو برا بلا کہا، تو آپ نبی سنیا تعلیم فرمائیے، بہت بڑی عظیم چیز ہمارے لیے بھی۔ فرمایا عائشہ اس چور نے تو چوری تو کی ہے لیکن اس کو برا مت کہو۔ مجھے بتائیے اس کو برا مت کہو، کیونکہ اگر تم اس کو برا کہو گے تو تمہارا اجر کم ہو جائے گا۔ وجہ یہ کہ بھائی اگر اس نے نقصان دیا ہے تو حقیقت میں نقصان تو اللہ کی طرف سے انسان کا ہے، اللہ پاک اس کو خالی تھوڑی چھوڑا ہے۔ اگر تمہیں اتنی تکلیف دی ہے کہ اس نے تمہارا نقصان کر دیا ہے تو تم اس کو برا مت کہو، اس کی برائی تمہارے لیے ہے جو نقصان ہی دے گی، کیونکہ فائدہ تو کچھ نہیں ہوا۔ آدمی کسی کو برا کہہ رہا ہے یا غصے میں ڈانٹ رہا ہے تو اس موقع کو ایسی پیاری تعلیم فرمائی اللہ کے نبی نے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ مفت میں ایک بہت بڑا اللہ تمہیں انعام دے رہا ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرما رہا ہے۔ اور اگر تم نے برائی کر دی اس کی تو وقت تو وسیع رہے گی، اس تو تبدیل تو ہو نہیں سکتی حالت انسان کی، حالت تو موجود ہے۔ تو کیا ہوگا نقصان کہ اللہ نے جو اجر دینا تھا وہ تمہارا اجر ختم ہو جائے گا۔ سب ذکر کرنا یا خانقاہوں میں جانا یا اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، اس کا مقصد یہ ہے حقیقت میں کہ ہمارا اندر جو اس درجے پہ ہو جائے الحمدللہ کہ دشمن کے ساتھ بھی انسان دشمنی نہ کرے، دشمن کے ساتھ بھی انسان محبت کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ بھی دشمنی نہ کرے۔ کیوں؟ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی دشمن کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے تو آخر کار پھر وہ بھی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، معافی مانگنے لگتا ہے آپ سے۔ تو ہمارا اسلام ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی تعلیم دیتا ہے، لیکن یہ تعلیم جو ہے آتی کس طریقے سے؟ یہ آتی کسی صحبت سے۔ جب تک صحبت نہ انسان کی، کسی کے پاس بیٹھے نہ، تو یہ چیز اس کے اندر اترتی نہیں ہے کسی حالت میں۔ یہ کسی کتاب سے آپ نہیں سمجھ سکیں گے، کسی بات سے نہیں سمجھ سکیں گے، یہ ہے جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں انسان نہ جائے اور اس کی نیت ہو، انٹینشن ہو کہ میں اپنی صفائی چاہتا ہوں، اپنے اخلاق کو صحیح کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلدی اس پر اثر ہو جاتا ہے۔